تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں اکثر یہ بات اٹھتی ہے کہ اتنی طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا وہ عرش پر جلوہ گر ہے؟ اگر وہ عرش پر ہے تو عرش کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ اللہ کی کرسی کہاں ہے؟ کتنی بڑی ہے اور کیسی ہے؟ دوستو یقیناً آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے، تو چلیے چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ناظرین، عرش اور کرسی پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے۔ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ عرش کس چیز سے بنا ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مقامات پر ہے کہ یہ نور سے بنا ہے، کہیں پر اسے سبز زبرجد سے بنا ہوا کہا گیا، اور کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے۔ عرش کی ہیئت یعنی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ گول نہیں ہے بلکہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ عرش کے 4 ستون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، ان پروں کی کثرت یعنی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے، اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش اور کرسی کی حاجت نہیں ہے، بے شک وہ ان دونوں کو بنانے سے پہلے بھی تھا۔ زمین اور آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ اس ارشاد مبارک کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اس پانی سے مراد سمندر کا پانی نہیں بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ کی قدرت پر ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اس وقت 4 ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 8 فرشتوں سے مراد فرشتوں کی 8 صفیں ہیں، اور ان صفوں میں فرشتوں کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ دوستو، اللہ کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک کو عرش اور کرسی کی محتاجی نہیں، اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے بنایا اور نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق کیا۔ ناظرین، کرسی کی وسعت کی بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان اور زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔